ارے نیچے کیوں آ گئی؟ کچھ دیر آرام کرتی۔ وہ نیچے پہنچی تو سب لاؤنج میں بیٹھے خوشخبریوں میں مصروف تھے۔ وہ کچھ جھجکتے صوفوں کی جانب آئی۔ نہیں، اگر زیادہ آرام کرتی تو ڈھیلی پڑ جاتی۔ ٹھیک ہونا ہے تو پھر ہمت کرنی پڑے گی۔ وہ دھیمے سے مسکراتے ہوئے بولی۔ نائمہ نے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اب تو بخار کم ہے، وہ اس کا ماتھا چوم کر بولی۔ لگتا ہے زاویہ بھائی کو دیکھتے ہی ٹھیک ہو گئی ماہا۔ رافعہ شرارت سے بولتی اسے چیخنے پہ مجبور کر گئی۔ اس نے ایک نظر اطراف میں گھمائی جہاں معز، علی اور عنایہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ دیکھتے لڑنے میں محو تھے۔ رائکا کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا، اسی لمبے شرٹ کے کف فولڈ کرتے زاویہ جوں ہی سب کے درمیان آیا، عنایہ نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ بیٹھو زاویہ، تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ عنایہ فوراً سے پہلے اپنی جگہ سے اٹھی۔ ماہا نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ میں بنا دیتی ہوں نا۔ ماہا نے اسے ٹالنا چاہا۔ زاویہ نے ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ علی، معز کی نگاہیں بھی اس کی جانب اٹھی تھیں۔ وہ خجل سی ہو گئی۔ ارے ماہا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا، اسی لیے بس بول رہی تھی۔ نو پرابلم، ویسے بھی تمہاری شادی سے پہلے وہ میرے ہاتھ کی چائے بہت شوق سے پیتا تھا۔ عنایہ کی بات پہ جہاں ماہا کا رنگ پھیکا پڑا، وہیں زاویہ نے ہنسی ضبط کرتے معز اور علی کو باقاعدہ آنکھیں دکھائیں۔ ماہا خاموشی سے واپس اپنی جگہ پہ ٹک گئی۔ عنایہ مسکرا کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ماہا نے اس دوران ایک بار بھی زاویہ کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ زاوی، تم نے رائکا، اس کے متعلق کیا سوچا ہے؟ نائمہ نے اچانک کچھ یاد آنے پہ اسے مخاطب کیا۔ اب کی بار ماہا نے اس کی جانب دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ جی خالہ، جیسا آپ چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا، وہ باقاعدہ شاذیب کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ ماہا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا تو ٹھٹک گئی۔ مطلب اس دن خالہ کی ہی بیٹی کی بات ہو رہی تھی۔ وہ رائکا کی شادی حسن کی بجائے شاذیب سے کرنا چاہتے تھے۔ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ رنگت تو کمرے سے باہر آتی رائکا کی بھی فک ہو گئی تھی۔ وہ الٹے قدموں واپس مڑ گئی۔ تم گروسری کرنے نہیں گئے ابھی تک؟ زاویہ کی توپوں کا رخ اب باقاعدہ علی کی جانب تھا جو ابیر کو لیپ ٹاپ کے کچھ فنکشنز سمجھا رہا تھا۔ بھائی، یہ کام اس بار آپ خود کریں نا، بھابھی ماں کے ساتھ۔ کیوں بابا؟ بھابھی ماں کا چکر بھی لگ جائے گا، فریش ہو جائیں گی وہ۔ اس کے ساتھ ساتھ نائمہ نے بھی اس کی بات پہ تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ ہاں جاؤ زاویہ، ماہا کو ساتھ لے جاؤ، مائنڈ فریش ہو جائے گا۔ ظفر کا حکم تھا تو انکار کا تو ویسے بھی کوئی جواز نہیں تھا۔ تبھی علی کو کٹیلی نگاہوں سے دیکھتے اس نے سر ہلایا۔ اس کی یہ حرکت ماہا کی نگاہوں سے مخفی نہیں رہی تھی۔ وہ بے ساختہ پہلو بدل گئی۔ اگلے 15 منٹ میں چائے وغیرہ سے فراغت حاصل کرتے ہی وہ دونوں سب کی اجازت سے مارکیٹ کی جانب روانہ ہوئے تھے۔ میں جانتی ہوں آپ مجھے ساتھ نہیں لانا چاہتے تھے۔ بہت اچھے سے نہیں جاننے لگی تم مجھے، اس نے بھویں چکائیں۔ پھر کس کو لانا چاہتا تھا؟ عنایہ کو، کیونکہ آپ کو مجھ سے پہلے ان کے ساتھ بیٹھنا پسند تھا، ان کے ہاتھ کی چائے پینا پسند تھا، تو پھر ان کے ساتھ آؤٹنگ کرنا بھی تو آپ کا پسندیدہ مشغلہ ہوگا نا۔ وہ ناخنوں سے کھیلتے ہوئے بولی، مگر آخر میں طنز کرنے سے باز نہ آئی۔ ماہا، کہیں تم مجھ سے محبت تو نہیں کر بیٹھی؟ کیونکہ اتنے اچھے سے ایک انسان کو وہی جان سکتا ہے جو اس سے محبت کرتا ہو۔ اس کی بات میں ماہا نے سختی سے دانت پہ دانت جماتے اشتعال کے عالم میں مٹھیاں بھینچیں۔ زاویہ نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی، جانتا تھا بخار ہونے کے بدولت وہ کچھ زیادہ ہی چڑچڑی ہو رہی تھی۔ سونے پہ سہاگا، باہر پل پل بدلتا موسم اسے تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ اگر بارش ہو جاتی تو وہ مزید بیمار ہو جاتی۔ اگلے 5 منٹ میں وہ لوگ مال میں موجود تھے۔ ساری گروسری زاویہ نے ہی کی تھی، وہ تو بس اس کا بازو تھامے کھینچی چلی جا رہی تھی۔ ان سب چیزوں کے متعلق اسے زیادہ علم نہیں تھا۔ مان اس کی نگاہ ایک بیگ شاپ کی جانب اٹھی، لب خود بخود مسکراہٹ میں ڈھلے۔ زاویہ، مجھے وہاں جانا ہے۔ اس نے اس جانب اشارہ کیا۔ زاویہ نے اس بات میں سر ہلاتے قدم اس جانب بڑھائے تھے۔ وہ شیشے کے پار مختلف طرز کی چاکلیٹ اسپنج کو دیکھ رہی تھی۔ زاویہ نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا جو اس لمحے اسے بالکل بچی محسوس ہوئی تھی۔ سر، آپ یہ ٹرائی کریں۔ ایک لیڈی ورکر اسٹک میں چاکلیٹ اسپنج کیوب لیے اس کی جانب آئی۔ اس سے قبل کہ زاویہ انکار اس کے ہاتھ میں تھماتا، ماہا نے تیزی سے اس کے ہاتھ سے وہ اسٹک لیتے کھا لی۔ یہ تو کافی اچھی ہے زاویہ، ہم یہ لیں گے، وہ چمکتی نگاہوں سمیت بولی۔ اسے پیک کر دیں، میری بیوی نے ہمت کر کے پہلی بار مجھ سے کچھ فرمائش کی ہے۔ وہ ماہا کو بازوؤں کے گھیرے میں لیتے ہوئے بولا۔ ماہا نے وہاں سے ایک اور اسٹک اٹھاتے زاویہ کی جانب بڑھائی، جسے ناچار اسے نگلنا پڑا، کیونکہ اس دوران ماہا کے چہرے کی خوشی دیدنی تھی۔ شاپنگ وغیرہ سے فراغت حاصل کرتے ان کا رخ واپس گھر کی جانب تھا۔ فرق صرف اتنا تھا
کہ جاتے ہوئے وہ دونوں بالکل خاموش تھے، لیکن واپسی کے راستے میں ان دونوں کے درمیان خاموشی کے بادل ایک بار پھر جڑ چکے تھے۔ زاویار کو اس کی یہی بات بے حد پسند تھی کہ وہ بلا وجہ کسی بھی بات کو طوالت نہیں بخشتی تھی۔ رات کے وقت وہ سب لان میں بیٹھے آپس میں باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ ماہا کی طبیعت اب کافی بہتر تھی، سب سمجھ چکے تھے کہ یہ طبیعت خرابی زاویار کی جانب پہ ہوئی تھی اور اس کے واپس لوٹتے ہی وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ ابھی بھی ان سب کی باتوں کا مرکز موئز کے رشتے کی بات تھی، جو ان سب باتوں سے ہاتھ سا اکتایا ہوا بیٹھا تھا۔ کھانا نہیں ابھی بنا ابھی تک ماہا؟ موئز نے ٹانگیں سیدھی کی اور سوالیہ نگاہیں اس کی جانب اٹھائیں۔ نہیں بھائی، آج تو بوا ہی چھٹی پہ ہیں، افسوس آپ کو بھوکا سونا پڑے گا، علی دل جلانے والے انداز میں بولا۔ موئز جل کر راکھ ہو گیا۔ تو اس میں کیا مسئلہ تھا؟ مجھے کچھ دیر پہلے بتاتے تو میں جھٹ پٹ کچھ تیار کر لیتی۔ ماہا اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی، لیکن عنایہ کی بات پہ اس کے قدم وہیں تھم گئے۔ تم رکو ماہا، میں بنا لیتی ہوں، بریانی بہت اچھی بناتی ہوں۔ زاویار آپ کے ہاتھ کی چائے پینے کے علاوہ کچھ نہیں کھاتے عنایہ؟ یہ آج دوپہر میں ہی مجھے زاویار نے بتایا ہے۔ اس کی بات درمیان میں کاٹتے دھیمے لہجے میں بولی، مگر اس کے لہجے میں بھی ایک کاٹ تھی۔ لیکن میں تو وہ بریانی میرے ہاتھ کی ہی کھاتے ہیں، وہ اس کی بات ایک بار پھر اچکتے ہوئے بولی۔ نہ جانے کیوں عنایہ مسکراہٹ دبانے کی خاطر چہرہ جھکا گئی۔ ماہا نے جھنجھلا کر اس کی جانب دیکھا اور سر جھٹک کر مڑی، لیکن اگلے ہی لمحے اپنے سامنے کھڑے زاویار کو دیکھ اس کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا۔ شدت سے جی چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ زاویار ابھی بھی سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے یار ماہا، کھانا تو ماہا ہی اچھا بناتی ہے۔ اور تم میرے ساتھ بیٹھو، مجھے کچھ باتیں کرنی ہیں تم سے۔ زاویار ایک گہری نگاہ اس پہ ڈالتے عنایہ کو لیتے کرسیوں کی جانب بڑھ گیا۔ ماہا کڑ کر پیر پٹکتے اندر چلی آئی۔ بریانی چولہے پہ رکھتے وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی، لیکن اندر موجود کھولن کسی بھی صورت کم نہیں ہو رہی تھی۔ میرے ساتھ بیٹھو عنایہ، باتیں کرنی ہیں، مجھ سے تو کبھی ایسے باتیں نہیں کی، وہ پلیٹ سلپ پہ پٹکتے ہوئے بولی۔ بہت محبت کرتی ہو نا زاوی سے؟ اپنے عقب سے آنے والی شریر آواز میں ماہا کا خلق تک سوکھ گیا۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ وہ میں گھبراؤ نہیں یار، تم اس کی بیوی ہو، اتنا جالس ہونا تو بنتا ہے نا، ویسے بھی جب پیار کیا تو ڈرنا کیا، اس سے اظہار کیوں نہیں کرتی؟ عنایہ کے پے در پہ سوال پہ وہ گھبرا گئی۔ آئی ایم سوری وہ کبھی بھی اتنی بدتمیز نہیں رہی تھی کہ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتی۔ ارے سوری کیوں کر رہی ہو پاگل لڑکی، یہ صرف علی اور میرا پلان تھا، میں بالکل بھی اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، شادی شدہ سے تو شادی کروں گی، کموار ڈھونڈوں گی، بالکل اپنی طرح، وہ اپنے ساتھ لگاتے ہنستے ہوئے بولی۔ ماہا نے شرمندگی سے اس کی جانب دیکھا۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤں، مجھے تو بریانی کا بے بھی نہیں آتا، وہ مزے سے ہنستے ہوئے بولتے اسے بھی ہنسنے پہ مجبور کر گئی۔ ماہا نے نم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ میں یہ سب تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ کہیں غصے میں تم میرے لیے کوئی غلط بات نہیں آئی ایم سوری، وہ بس تم سمجھنا ہی نہیں چاہ رہی لڑکی، اپنے شوہر کے لیے دیوانی ہو چکی ہو، مگر اظہار کرنے سے ابھی بھی گھبرا رہی ہو، وہ اس کے سر پہ چپت لگاتے ہوئے بولی۔ ماہا حفت سے سرخ پڑ گئی۔ چلو آج اس کا بھی انتظام کرتے ہیں، وہ آنکھوں میں مخصوص چمک لیے ایک ادا سے بولی۔ ماہا نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا، جو اب جلدی فارغ ہونے کے لیے اس کے ساتھ مدد کروا رہی تھی۔ عنایہ نے اس دوران چپکے سے کسی کو میسج کیا تھا، لبوں پہ ایک دلکش مسکراہٹ رقصاں تھی۔ ماہا نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ وہ تو بالکل بھی ویسی نہیں تھی جیسی وہ سمجھ رہی تھی، وہ تو سب سے الگ تھی، بس زندگی کے تلخ تجربوں نے اسے اتنا باغی بنا دیا تھا۔ تھینک یو عنایہ، وہ بے اختیاری کی کیفیت میں اس کے گلے سے لگی تھی۔ عنایہ نے ہنستے ہوئے اس کا سر سہلایا۔ بڑی بہنوں کا شکریہ نہیں کرتے، بلکہ سب کچھ حق سے کہتے ہیں، وہ شاہانہ لب و لہجے میں بولتی اسے ہنسنے پہ مجبور کر گئی۔ عنایہ نے اس کی آنکھیں صاف کرتے ہوئے اسے ساتھ لگایا تو وہ ایک بار پھر روتے ہوئے ہنس دی تھی۔ اللہ نے اگر اس کے ماں باپ کو اس سے دور کیا تھا تو برے لوگوں کے شر سے بچا کر اتنے خالص رشتے بھی عطا کیے تھے۔ اس سے الگ ہوتے وہ ایک بار پھر اپنے کام کی طرف متوجہ ہوئی۔ ویسے بھی اس سب کے بعد وہ رائکا کے پاس جانے کا ارادہ رکھتی تھی، کیونکہ صبح سے اس سے ایک بار بھی ڈھنگ سے بات نہ ہو پائی تھی۔ جانتی تھی وہ رونے کا شغل زور و شور سے فرما رہی ہوگی۔ رات کے کھانے سے فراغت حاصل کرتے ہی وہ سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کی غرض سے جا چکے تھے۔ ماہا نے کچن وغیرہ سمیٹتے ایک تنقیدی نگاہ چاروں اطراف میں گھمائی تھی اور کچھ سوچتے قدم رائکا کے کمرے کی جانب بڑھائے تھے۔ وہ جوں ہی کمرے میں پہنچی، وہ بیڈ گراؤنڈ سے پشت ٹکائے بیٹھی نہ جانے کن سوچوں میں غلطاں تھی۔ ماہا نے گلا کھنگالتے ہوئے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ رائکا، اس نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا تو وہ چونک کر ہوش کی دنیا میں لوٹی
اور رات کے اس پہر حیرت بھری نگاہوں سے ماہا کو اپنے کمرے میں دیکھا۔ ارے ماہا، تم یہاں؟ خیریت؟ وہ کھسک کر اس کے لیے جگہ بناتے ہوئے بولی۔ ماہا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، صبح سے تم سے بات ہی نہیں ہو پائی، اس لیے۔ اس کے نزدیک بیٹھتے نرمی سے گویا ہوئی رائکا نے خاموشی سے چہرہ جھکا لیا۔ کیا بات کرنی تھی تمہیں؟ رائکا نے ہولے سے استفسار کیا، نگاہیں چرائی تھی اس نے۔ وہ تم جانتی ہو نا کہ گھر میں تمہارے رشتے کی بات چل رہی ہے۔ ماہا کی بات پہ رائکا نے کوئی جواب نہ دیا، بس خاموشی سے چہرہ جھکا لیا۔ اس کے چہرے پہ پھیلی اداسی ماہا کا دل چیر گئی۔ میں نے صبح بھی محسوس کیا تھا، تم رشتے کی بات سن کر ہی الٹے قدموں کمرے میں آ گئی تھی۔ کیا میں اس سب کی وجہ جان سکتی ہوں؟ اگر تمہیں مجھ پہ یقین ہو تو۔ ماہا سب جانتے بوجھتے بھی انجان بن رہی تھی تاکہ رائکا اسے کچھ بھی بتانے میں جھجک محسوس نہ کرے۔ نہیں، وہ بس یوں ہی اچانک بات ہوئی نا تو گھبرا گئی۔ رائکا نے بامشکل مسکراتے اسے ٹالنا چاہا۔ جب حسن کے ساتھ اس کی کوئی منزل ہی نہ تھی تو پھر کیا شہر بھر ڈنڈورا پیٹنا اسے مناسب ہی نہ لگا۔ میں جانتی ہوں بات کچھ اور ہے۔ خیر، تم نہیں بتانا چاہتی تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں زیادہ اصرار نہیں کروں گی۔ ماہا مسکرائی۔ رائکا کو اس کی مسکراہٹ کھٹکی۔ اس نے تھکی تھکی سی سانس فضا کے سپرد کی۔ کیا جاننا چاہتی ہو تم ماہا؟ وہ تھکے تھکے انداز میں بولی۔ وہی جو تم بتانا نہیں چاہتی۔ ماہا نے بھی دو بدو جواب دیا۔ تم جانتی ہو کہ بھائی میرا رشتہ کس سے کر رہے ہیں؟ پکا تو نہیں معلوم، لیکن میرے خیال میں شازیب، وہ شاید اسے تمہارے لیے پسند کرتے ہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگر بھائی اسے میرے لیے پسند کرتے ہیں تو میں بھائی کی پسند میں ذرا بھی نقص نہیں نکالوں گی۔ مجھے ان کی عزت دل و جان سے بھی عزیز ہے۔ وہ خالی خالی لہجے میں بولتی ماہا کو مسکرانے پہ مجبور کر گئی۔ اس نے نرمی سے رائکا کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا جو سرد پڑ رہا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ تم حسن بھائی کو پسند کرتی ہو اور شاید وہ بھی تمہیں۔ اس کے انکشاف پہ رائکا کے حواس جھنجھنا اٹھے۔ اس نے حلق تر کرتے تیزی سے نفی میں سر ہلایا جیسے اسے جھٹلانا چاہ رہی ہو۔ میں بھابھی ہونے سے پہلے تمہاری دوست ہوں رائکا، ماہا نے اسے یاد دلایا۔ رائکا اس کی بات پہ تھم سی گئی۔ تم یہ سب کیسے جانتی ہو ماہا؟ میں یہ راز کسی پہ بھی اشکار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب وہ میری قسمت میں نہیں تو پھر انہیں سوچنے کا فائدہ؟ تم بہت اچھی ہو رائکا، اور اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے میری جان۔ اس کے گال پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ وہ فی الوقت بات سمیٹنا چاہتی تھی کیونکہ اگر بات زیادہ پھیلتی تو اس کی تکلیف میں مزید اضافہ ہوتا۔ ہاں، وہ اس بات پہ زاویار سے خفا تھی کہ اسے کم سے کم ایک بار رائکا کی رضامندی جان لینی چاہیے تھی۔ جب بہن سے اتنی محبت تھی تو پھر اسے یوں اس کا مان نہیں توڑنا چاہیے تھا۔ چلو اب تم سو جاؤ، میں بھی جاتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی، رائکا تیزی سے اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ ماہا نے تعجب سے اس کی حرکت کا ملاحظہ کیا۔ وہ وہیں ٹک گئی۔ تھوڑی دیر پلیز بیٹھ جاؤ میرے پاس، اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے لجاجت سے بولی۔ ماہا مسکراتے ہوئے وہیں ٹک گئی۔ اگلے 20 منٹ یوں ہی دونوں کو آپس میں باتیں کرتے گزر گئے تھے۔ باتوں کے دوران ماہا نے چونک کر گھڑی کی جانب دیکھا جو رات کے 1:45 بجا رہی تھی۔ وہ ایک دم گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ اف یا خدایا، اتنی تاخیر ہو گئی، میں چلتی ہوں، اب تو زاویار سو بھی چکے ہوں گے۔ وہ سر پہ ہاتھ مارتے بڑبڑاتے ہوئے اٹھی مگر اسے تکیے پہ سر رکھے سویا دیکھ ماہا اپنا سر پیٹ کر رہ گئی۔ مطلب وہ اتنی دیر سے خود سے باتیں کرنے میں محو تھی؟ رائکا کی نیند میں بالکل بھی خلل نہیں پڑا تھا۔ وہ کمرے کی بتی بجھاتے باہر نکل آئی۔ اب اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے دھیان میں مگن زینے چڑھتی، اپنے اطراف میں پھیلتی مخصوص کلون کی خوشبو سے ٹھٹکا گئی۔ اس نے گردن موڑتے پیچھے دیکھا جہاں سے زاویار کسی سے فون میں مصروف اسی کی جانب آ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آ کر رکا۔ تم سوئے نہیں ابھی تک؟ وہ حیرت سے بولا۔ ماہا نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ میں رائکا کے پاس تھی، آپ کہاں سے آ رہے ہیں رات کے اس پہر؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ کسی لڑکی کے پاس سے نہیں آ رہا، بلکہ تھانے سے آ رہا ہوں۔ اب میں نے ایسا بھی کچھ نہیں کہا، یہ تانے مارنا کب چھوڑیں گے؟ وہ سچ مچ برا مان گئی تھی۔ زاویار نے اس کی ناراضگی کے پیش نظر نرمی سے اسے اپنے حصار میں لیا اور قدم کمرے کی جانب بڑھائے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی سامنے کا منظر دیکھ ان دونوں کی آنکھیں پھٹی اور منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ اپنی اپنی جگہ تھم سے گئے۔ ماہا نے نگاہیں کمرے کے چاروں اطراف میں گھمائی، کچھ سوچ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ کیا یہ سب زاویار نے اس کے لیے اہتمام کیا تھا، شادی کے اتنے عرصے بعد؟ لب خود بخود خوشگوار مسکراہٹ میں ڈھلے۔ زاویار نے تعجب سے اس کے لبوں پہ پھیلی مسکراہٹ دیکھی۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ وہ جو ابھی تک حیرت زدہ تھا اسے مسکراتا دیکھ ٹھٹک کر بولا۔ ماہا اس کی جانب مڑی۔ اب اگر آپ نے یہ سب میرے لیے کیا ہے تو کم سے کم انجان تو مت بنے۔ وہ نے روٹھے پن سے بولتی اسے جھنجھلانے پہ مجبور کر گئی۔
لیکن یہ سب میں نے تو نہیں کیا، اس کی ساری امیدوں پہ سکون سے پانی پھیرتے ہوئے بولا۔ کھلا رہ گیا۔ اس نے حشمگین نگاہوں سے اسے دیکھا اور سر جھٹکتے کمرے کے اندر آ گئی۔ پورا کمرہ گلاب کی پتیوں سے مہک رہا تھا۔ ڈریسنگ سائڈ ٹیبل اور چاروں اطراف میں جلتی موم بتیاں ایک خوابناک ماحول بنا رہی تھیں۔ ان دونوں کی نگاہ بیڈ کے اوپر لگے نیون کے الفاظوں پہ پڑی جہاں ماہا زاویار جگمگا رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دھیما سا مسکرائی۔ کتنا مکمل اور خوبصورت لگتا تھا اس کا نام زاویار کے ساتھ۔ زاویار نے بھویں سکیڑیں۔ اگر یہ اس نے بھی نہیں کیا، ماہا نے بھی نہیں کیا، تو پھر کس کی کارستانی ہے؟ ماہا دوبارہ اس کی جانب مڑی۔ اگر یہ سب میں نے نہیں کیا، آپ نے بھی نہیں کیا، تو پھر کس نے کیا ہے؟ مطلب میں تو اتنی دیر سے کمرے میں بھی نہیں آئی۔ ایک دم نہ جانے کیا سوچتے دونوں کے ذہن میں چماکا سا ہوا۔ اس سب کا مطلب ہے رائکا نے مجھے جان بوجھ کر مجھے اپنے پاس کمرے میں روکا ہوا تھا، اور مجھے حسن نے کسی ایمرجنسی کا کہہ کر تھانے بلایا تھا، اور موصوف خود ہی وہاں سے غائب تھے۔ ان دونوں نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ ان کی پلاننگ واضح ہونے لگ گئی تھی۔ زاویار ہولے سے ہنسے سینٹرل ٹیبل پہ رکھے کیک کی جانب بڑھا تو وہاں رکھی چٹ نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی۔ اس نے کھولتے پڑھنا شروع کیا۔ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا اظہار بھی سرعام کرتے ہیں، نہ کہ بیوقوفوں کی طرح دل میں رکھنا شروع کر دیں۔ اور تم دونوں سے بڑھ کر بیوقوف تو مجھے اس دنیا میں ویسے بھی کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ میاں بیوی ہو کر یہ سب کچھ تف ہے تم پہ زاویار۔ ظفر اپنی بیوی سے ایک اظہار محبت نہ کر سکے۔ ایک مدھم سا کہا اس کے لبوں سے نکلا۔ نیچے انایا کا نام جگمگا رہا تھا۔ ماہ نے زیرک نگاہوں سے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا، جس کے انابی لبوں پہ ایک مبہم سی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ کیا ہوا؟ کیا پڑھ کر مسکرا رہے ہیں؟ ماہا تیزی سے اس کے نزدیک آئی۔ زاویار کو شدت سے اندازہ ہوا کہ وہ سچ مچ اس سے دوری اختیار کر کے کتنی بڑی کوتاہی کر چکا ہے، حالانکہ وہ تو اس کی بیوی تھی۔ اس نے نہایت نرمی سے اس کے کمر کے گرد بازو حمال کیا اور اپنے نزدیک کھینچا۔ ماہا سانس روک گئی۔ جس نے بھی کیا ہے، چلو ماحول تو بن گیا نا، ہمیں بس اسی سے سروکار ہونا چاہیے۔ وہ نرمی سے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے دلکشی سے بولا۔ ماہا نے ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا۔ ماحول بن گیا ہے تو کیا ہوا، میں اسے خراب بہت اچھے سے کر سکتی ہوں۔ اس نے ناک سکیڑی۔ زاویار نے الجھ کر اس کی جانب دیکھا۔ پہلے صبح مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے، پھر واپس آ کر بھی میری طبیعت خرابی میں بھی میرا خیال نہیں رکھا، مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کی، اور نہ ہی مجھے تھانے کے بارے میں کچھ بتایا کہ وہ مزمل اور ماموں مت کہو اس شخص کو اپنا۔ زاویار کے چہرے کے تاثرات فوراً سے بیشتر بگڑے۔ اتنا معتبر رشتہ اور ایسے شخص کے لیے؟ ماہا گھبرا گئی۔ مجھے بتائیں نا زاویار، کیا ہوا ہے پلیز؟ وہ بے چینی سے بولی۔ زاویار نے چند ثانیے بنا پلک جھپکائے اس کی جانب دیکھا اور ٹھنڈی آہ فضا کے سپرد کی۔ کیا جاننا چاہتی ہو ماہا کہ تمہاری امی کی وفات کے بعد تمہارے ماموں کا تمہیں سہارا دینا ایک سوچی سمجھی سازش تھی؟ وہ تمہیں غلط کاموں کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے، مزمل سے جوڑ کر۔ وہ بولتے بولتے رکا۔ ماہا جو دم سادے نم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی ٹھہر سے گئی۔ مگر زاویار، مگر کیا؟ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامتے ہوئے بولی۔ مگر اس سب سے تمہیں ارحام نے بچا لیا، تمہیں رسوا ہونے سے بچا لیا۔ اس نے اپنے باپ کے آگے ڈٹ گیا، خود کو موت کے قریب تر لے گیا، لیکن تمہیں اس نے تحفظ بھرے ہاتھوں میں سونپ دیا۔ زاویار کو اپنی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ماہا نے بے یقینی کی کیفیت میں اپنا ہاتھ لبوں پہ جما لیا۔ آنکھوں سے تواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے زاویار؟ انہوں نے تو مجھ سے بدلہ لینے؟ زاویار نے اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی اس کے دونوں بازوؤں کو اپنی گرفت میں لیا۔ کوئی بدلہ نہیں تھا ماہا، سب ایک سوچا سمجھا پلان تھا۔ سب کچھ پلان کے تحت ہوا تھا۔ تمہیں غائب کروانا، شادی کینسل ہونا، سب کچھ ارحام کا پلان تھا تاکہ بابا تمہیں مجھ سے باندھ دے۔ ہاں بس انجم کا غائب ہونا اللہ کی طرف سے تھا۔ ماہا نے نفی میں سر ہلاتے اس کی شرٹ کو سختی سے مٹھیوں میں جکڑا۔ نہیں، وہ مجھ سے نفرت کے دعویدار۔ نفرت نہیں ماہا، جانتا ہوں، ایک مرد ہو کر یہ بات کر رہا ہوں، لیکن اس نے ہی تو مرد بن کر اپنی پاک محبت نبھائی ہے۔ اس نے تمہیں بچانے کی خاطر خود کو گہری کھائی میں دھکیل دیا۔ اس کے پے در پے انکشاف پر ماہا کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ ہچکیوں سمیت روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی تھی۔ شروع سے جسے اچھا سمجھتی آئی تھی وہ کیا تھا، اور جس سے نفرت کرتی آئی تھی وہی تو اس کا اصل محافظ تھا۔ اگر آج وہ مزمل یا ارحام کی حیثیت سے اس گھر میں ہوتی تو نہ جانے اس کی عزت محفوظ۔ اس نے آنکھوں کو میچا۔ یہاں تو کہانی کا رخ ہی بدل گیا تھا۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں مفلوج ہو گئی تھیں۔ زاویار نے نرمی سے اسے خود سے علیحدہ کرتے اس کا چہرہ صاف کیا جو آنسوؤں سے تر تھا۔
زاویار نے شروع سے لے کر آخر تک ایک ایک بات اس کے گوش گزار کی تاکہ وہ کسی بھی بات سے لاعلم نہ رہے۔ میں نے یہ سب تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ تم مزید رو کر اپنی طبیعت خراب کر لو۔ زاویار نے اسے ڈپٹا۔ ماہا نے تیزی سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ وہ ارحام اب کیسا؟ اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ میری کچھ دیر قبل ہی حسن سے بات ہوئی ہے۔ وہ دھیما سا مسکرایا۔ اس کی بات میں ماہا کو پھر سے رونے آنے لگا، لیکن وہ ضبط کر گئی۔ وہ اس شخص سے ملتے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ کیوں اس نے اتنا بڑا احسان اس کی زندگی پہ کر کے خود کی زندگی کو داؤ پہ لگا لیا۔ زاویار، یہ کیوں ہوا؟ یہ بات تو اس کے ذہن میں جیسے اٹک گئی تھی۔ آواز رونے کی بدولت بھاری ہو رہی تھی۔ فرض کرو اگر یہ سب نہ ہوتا تو میری ماہا میرے پاس کیسے آتی؟ زاویار کے مزے سے بات پلٹنے پہ نہ چاہتے ہوئے بھی دھیما سا مسکرائی۔ زاویار نے اس کی بھیگی مسکراہٹ دیکھ نرمی سے اس کی پیشانی کو چھوا۔ ماہا نے اس کے لمس کی نرمی کو اپنے رگوں پہ میں اترتا محسوس کیا۔ ایک یہی لمس تو اس کی زندگی تھا۔ ویسے یہ سب چونچلے مجھے پسند تو نہیں ہیں، لیکن افسوس اب یہ کیک رکھا ہوا ہے تو اسے کاٹنا بھی پڑے گا۔ زاویار نے اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیتے ذرا سے جھک کر کیک کاٹا تھا۔ ماہا کے لب بدستور مسکرا رہے تھے۔ زاویار، جسے کیک بالکل پسند نہیں تھا، ماہا کے زبردستی کرنے پہ ذرا سا منہ کھولتے مسکرا دیا۔ ماہا نے ستائشی انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ دن میں 10 بار یہ جتا کر کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے، پھر بھی میرے اتنے پابند، کچھ ہضم نہیں ہوا مسٹر زاویار ظفر۔ ماہا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو اس کے سوال پہ مسکرائی تھیں۔ میرے لیے محبت کا فارمولا ہی کچھ الگ ہے۔ دن میں 10 بار مجھے تم سے محبت نہیں ہے کہہ دینے سے محبت ختم نہیں ہوتی مسز زاویار ظفر۔ میرے نزدیک جس سے آپ کو محبت ہو خود کو اس کا پابند کر لینا چاہیے۔ وہ اس کی پیشانی سے پیشانی جوڑتے باریک گمبھیر لہجے میں بولتے، اس کی دھڑکنوں میں تلاطم برپا کر گیا تھا۔ ماہا کو حیرت ہوئی تھی کہ یہ وہی شخص تھا جو اسے محبت کا دعویدار دار تھا۔ ویسے ایک وقت میں کوئی بہت نفرت کرتا تھا مجھ سے، یہاں تک کہ میری صورت کو دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا۔ اس کی بات پہ زاویار نے اسے جن نگاہوں سے دیکھا وہ خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ چہرے پہ گلابی پھیل گئی۔ غلط، تمہارے بات تو یہ دل کسی اور کی صورت دیکھنے کو روادار نہیں ہے۔ ہاں، بس یہ تمہاری 10 فٹ کی زبان، اس سے مار کھا جاتی تھی تم۔ وہ انگوٹھے سے اس کے دائیں گال کو سہلاتے معنی خیزی سے بولتے آخر میں پتے کی بات پہ آیا۔ ماہا ایک بار پھر اپنی زبان کو نشانہ بنتے دیکھ جل بن گئی۔ ایک آپ ہی ہر بات میری زبان سے شروع ہو کر زبان پہ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ خفگی سے بولتی بیڈ کی جانب بڑھی۔ زاویار نے تیزی سے اس کی کلائی کو اپنی گرفت میں لیتے اپنی جانب کھینچا۔ وہ سرعت سے اس کے حصار میں آ گئی۔ بیگم، ہمیں آپ کی شیریں بیانی سے عشق جو ہے، اب جس سے عشق ہو اس کا ذکر بارہا لبوں پہ آ ہی جاتا ہے۔ اس کی سنجیدگی سے بولنے پہ ماہا نے مسکراہٹ چھپانے کی خاطر سرخ پڑتا چہرہ جھکا لیا۔ زاویار نے اس کے بائیں گال کو اپنے احساس سے مہکایا تو وہ سٹپٹا کر اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ زاویار نے اسے خود میں بھینچ لیا۔ چلو، عنایہ کے آنے کا کچھ فائدہ تو ہوا کہ میری بیوی پورے حق سے میری پناہوں میں میرے ہونے کے لیے تیار ہے۔ زاویار کی بات پہ ماہا نے حونکوں کی طرح اس کی جانب دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ وہ سٹپٹا کر ایک بار پھر اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ زاویار نے بھی اب کی بار اسے خود میں سمیٹ لیا۔ کھڑکی سے اندر جھانکتا چاند بھی ان کی اس ادا پہ مسرور ہوتے بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا۔ بھائی صاحب، مجھے امید ہے کہ میں نے رائکا کے لیے جسے پسند کیا ہوگا نا، اسے دیکھ کر آپ کو نا امیدی بالکل نہیں ہوگی۔ آخر کو میں بھی اس کی ماسی ہوں، بالکل ماں جیسی۔ اگلی صبح وہ سب ناشتے کے بعد تیاریاں وغیرہ میں مصروف تھے کہ اسی دوران نائمہ کی بات پہ رائکا دھیمے سے مسکرائی، مگر اس کی مسکراہٹ میں بھی ٹوٹے کانچ کسی کرچیاں تھیں۔ کسی اور کا دھیان تو اس کی جانب نہیں تھا، مگر ماہا نے اس کی مسکراہٹ کو بغور دیکھا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور کچن کی جانب چلی آئی۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی رائکا کی حالت دیکھ، مگر وہ کیا کر سکتی تھی؟ زاویار بھی صبح سے اس کیس کے چکر میں تھانے گیا ہوا تھا۔ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی گم ہو میاں کی یادوں میں۔ وہ دانتوں میں انگلیاں دیے کسی غیر مرئی نکتے کو گھو رہی تھی کہ عنایہ کے ٹھہوکا مارنے پہ سٹپٹا گئی۔ وہ جان بوجھ کر رات کے متعلق کوئی بات نہیں کر رہی تھی کہ یہ سب لوگ اسے چھیڑیں گے، مگر یہاں اس کی معنی خیز نگاہیں دیکھ اس کا شدت سے جی چاہا کہ کہیں گم ہو جائے۔ دیکھو تو صحیح میری دیورانی ایک ہی رات میں کیسے نکھر گئی ہے۔ رافعہ کی بات پہ عنایہ نے معنی خیز نگاہوں سے اسے سرپا دیکھا۔ وہ جانتی تھی اب تو اس کی شامت پکی تھی، کیونکہ یہ سب لوگ اظہار کے معاملے میں کافی بولڈ تھے اور ان لوگوں نے ایسا کچھ لازمی بولنا تھا، تبھی وہ صبح سے ان سے چھپتی پھر رہی تھی۔
بھائی زاویار کی محبت کا کمال ہے سارا، شوہر کی محبت پا کر ہی تو عورت مکمل ہوتی ہے، کہ آج بھی ہم نہ آتے تو ان دونوں نے اپنی محبتوں کو دلوں میں دبا کر یوں ہی اجنبیوں کی طرح رہنا تھا۔ رافعہ ہنستے ہوئے بولیں۔ اس کے یوں ہنسنے پہ اس کی گود میں موجود حنان بھی مسکرایا۔ مطلب کل رات کو آپ دونوں اس پلان میں شامل تھے؟ صرف یہ دونوں نہیں، ہم تینوں بھی۔ کمرے کی سجاوٹ میں نے ہی کی تھی۔ اچھی خاصی پریکٹس ہو گئی ہے، اب اپنی بیوی کے لیے کبھی مجھے کوئی ایسا اہتمام کرنا پڑا تو کسی کی مدد نہیں لینی پڑے گی۔ علی بے شرموں کی طرح عبیر کو اپنے حصار میں لیتے مزے سے بولا تو وہ سر سے پیر تک سرخ پڑ گئی اور بھاگنے والے انداز میں باہر نکلی تھی۔ ارے اسے کیا ہوا؟ میں نے ابھی کچھ کیا بھی نہیں، اگر ایسا ہی کچھ رہا تو یہ ہر دوسرے منٹ بعد ہمارے کمرے سے باہر نکل آیا کرے گی۔ علی کی بڑبڑاہٹ سن سب نے ایک دوسرے میں سر دھنسا تھا۔ شرم تو جیسے تم نے بیچ کھائی ہے علی۔ رافعہ نے اس پہ طنز کیا۔ آپ کے بارے میں بھی میرے کچھ ایسے ہی خیالات ہیں بھابی جان۔ علی بائیں آنکھ دباتے مزے سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ان سب نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ اگر زاویار یہاں تو اس کا بھی صحیح ریکارڈ لگنا تھا۔ ویسے ماہا زاویار کتنا رومانٹک ہے۔ رافعہ اس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ ان کی بات میں ماہا کے ذہن کے پردے پہ گزشتہ رات آئی تھی۔ اس سے اپنے چہرے کی سرخی سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ رافعہ اور عنایہ اس کی حالت پہ ہنستی چلی گئی۔ پلیز ایسی باتیں نہ کریں، گناہ ملے گا آپ کو، وہ جلد بازی میں بولتی وہاں سے باہر کی جانب بڑھی، مگر باہر نکلتے ہی اسے اندازہ ہوا کہ وہ کیا بول آئی تھی۔ تبھی زبان دانتوں میں دے گئی۔ ان دونوں کی ہنسی نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ اس کے لبوں پہ شرمیلی مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ کتنا خوبصورت احساس تھا نا یہ بھی۔ آج اسے اپنا آپ اس گھر میں مکمل محسوس ہوا تھا۔ چلو علی، بس کرو اپنی یہ مسخریاں، وقت ہی کتنا رہ گیا ہے جو تم یہ سب کر رہے ہو۔ نائمہ کی سخت آواز پہ اس نے کپڑا پکڑتے ڈھنگ سے ڈسٹنگ شروع کی تھی۔ معز سنگل صوفے پہ بیٹھا آفس کے کام میں مصروف تھا، البتہ مسکراتی نگاہیں اس کی جانب ہی تھیں۔ باقی سب بھی وہیں آگے تھے۔ رشتہ دیکھنے اس موٹی کا آ رہے ہیں اور گھر کو رگڑنا ہمیں پڑ رہا ہے، وہ جھنجھلایا۔ وہاں موجود ہر شخص جانتا تھا کہ نائمہ کس قدر صفائی پسند ہے۔ زاویار اس عادت پہ انہی پہ گیا تھا۔ یہ کہنا غلط نہیں تھا۔ یہ سب تو کرنا ہی پڑے گا، چاہے رو کر یا ہنس کر۔ بوا تو آئی نہیں، ورنہ پریشانی نہ ہوتی۔ نائمہ نے اسے صاف ہری جھنڈی دکھائی۔ کھانے کا انتظام کیسے ہوگا؟ عنایہ نے انہیں یاد دلایا۔ ہاں میں سوچ رہی ہوں باہر سے ہی آرڈر کر لوں۔ ماہا کی بھی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ میں کر لوں گی خالہ، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ماہا نے ان کی بات کو درمیان میں ہی اچک لیا، لیکن وہ ایک بار پھر سہولت سے نفی میں سر ہلا گئی۔ یہاں تمہاری نند کی منگنی ہوگی اور تم کچن میں ہوگی، اتنے بے حس لگتے ہیں ہم سب تمہیں۔ رافع نے اسے آنکھیں دکھائیں تو وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ رائقہ اس دوران خاموش تماشائی بنی، ان سب کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کی نگاہ یکدم خارجی دروازے کی جانب اٹھی، جہاں سے زاویار حسن کے ساتھ کسی باتوں میں مصروف اندر آ رہا تھا۔ رائقہ اور حسن کی نگاہ یکلخت ایک دوسرے کی جانب اٹھی اور وہ دونوں ایک ساتھ ہی نگاہیں چرا گئے۔ ماہا کو زاویار پہ یکدم مزید غصہ آ گیا۔ کیا ضرورت تھی رائقہ کی کسی فنکشن میں اسے لانے کی؟ وہ پیچ و تاب کھاتی رہ گئی۔ خالہ لیں، آپ کی ایک اور بچھڑی اولاد کو لے آیا ہوں۔ زاویار کی بھاری آواز میں نائمہ نے مسکراتے ہوئے حسن کے سر پہ ہاتھ رکھا، جو اب حاکم و شاذب سے بغل گیر ہو رہا تھا۔ وہ سب بچپن سے ہی ایک دوسرے کو جانتے تھے، تبھی ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ رائقہ نے بغور اس کا چہرہ جانچا، سرخ پڑتی آنکھیں رت جگہ کی جانب اشارہ کر رہی تھیں۔ بڑی ہوئی شیف اور تھکا تھکا سا چہرہ، شاید وہ اس سب سے پہلے ہی واقف ہو چکا تھا۔ چلو، لوگ جتنے زیادہ ہوں گے تیاریاں بھی اتنی ہی جلدی ہوں گی۔ نائمہ کی بات پہ حسن بامشکل مسکراتے لب بھینچ گیا۔ رائقہ تن فن کرتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے کو بےتاب تھے۔ ماہا پریشانی سے اس کے پیچھے بھاگی۔ اسے کیا ہوا؟ علی حیرت سے بولا، میں دیکھتا ہوں۔ زاویار نفی میں سر ہلاتے اس کے پیچھے بھاگا، مگر اس کے کمرے کے نزدیک پہنچنے سے پہلے ہی ماہا نے اس کا راستہ روک لیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو اندر جانے کی، ماہا اشتعال بھرے لہجے میں بولی۔ زاویار نے دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے گہری نگاہوں سے اس کا مالکانہ رویہ دیکھا۔ ماہا کی سیٹی گم ہو گئی۔ اور آپ کو کیوں ایسا لگا کہ ہم آپ کا حکم مانیں گے؟ وہ دلچسپی سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے اس کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ کیونکہ آپ میرے پابند ہیں، وہ ہکلا کر بولی۔ زاویار نے رخ موڑتے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، جیسے اسے مسکراہٹ چھپانا چاہتا ہو۔ ماہا نے ناراضگی سے اس کی جانب دیکھا۔ بہت غلط بات ہے زاویار، آپ سے مجھے یہ بالکل امید نہیں تھی، بہت غلط کر رہے ہیں آپ۔ جلے پہ نمک چھڑکتے ہوئے، لگتا ہے بہت لطف آتا ہے آپ کو، وہ خفگی سے بولتی اس سے پہلے اندر کی جانب بڑھتی۔ زاویار نے عقب سے ہی اسے اپنے حصار میں لیتے اس کے گال پہ اپنا لمس چھوڑا۔ یہ فضول کی چونچلیں میرے ساتھ مت کریں، بھول جائیں مجھے، وہ نروٹھے پن سے بولی۔ میں تجھ کو بھولنے کا سوچوں بھی
تو یہ دھڑکنیں احتجاج کرتی ہیں۔ اس کے بھاری پرتپش لہجے میں ماہا کی دھڑکنیں شور مچانے لگیں۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے اس کا ہزار توڑتے اس سے الگ ہوئی۔ مطلب وہ اس سے نظر انداز کرنا چاہ رہی تھی۔ جس دن میں نے تمہیں نظر انداز کیا نا، اس دن تمہاری جان پہ بن آئے گی، زاویار نے اسے جتایا۔ رائکو کو تیار کر دو، اور موقع کی مناسبت کے لحاظ سے اس کی زندگی کا بہت اہم دن ہے آج، اور ہاں، خود کو بھی سنوار لینا۔ وہ ایک گہری نگاہ اس پہ ڈالتے لمبے لمبے ڈھک بڑھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ماہا نے اس کے جاتے ہی غصے سے اپنے گال کو رگڑا، جہاں اس کے لمس کا احساس ابھی بھی نمایاں تھا۔ یہ تو کچھ زیادہ ہی بے شرم ہو گئے ہیں۔ وہ سر پہ ہاتھ مارتے بڑبڑائی اور رائکا کے کمرے میں گھس گئی۔ اب اسے تسلی دے کر تیار بھی تو کرنا تھا، لیکن دل اس کے لیے بے حد اداس تھا۔ چلو تم بھی خود کو سنوار لو ذرا، ایسے میری بہن کے فنکشن میں رہو گے تو لوگوں نے نہ جانے کیا کیا کہہ دینا ہے۔ وہ حسن کو لیتے اس سے پہلے زینوں کی جانب بڑھتا علی کی پکار پہ تھما۔ باقی سب لوگ اپنی اپنی تیاری کرنے کمرے میں جا چکے تھے۔ زاویار نے اسے دیکھتے سوالیہ انداز میں بھویں اچکائیں۔ بھائی، شادی کی بات کب کریں گے بابا سے؟ وہ انگلیاں چٹھاتے میسنے پن سے گویا ہوا۔ زاویار کے ساتھ ساتھ موئز نے بھی تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ حسن اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ لڑکی تو اس کے نکاح میں تھی، پھر بھی وہ کس قدر بے چین تھا، اور ایک وہ جس سے محبت کرتا تھا اس کی اس شادی میں شرکت کے لیے اس گھر میں موجود تھا۔ اس کے بس نہیں چل رہا تھا کہ کہیں بھاگ جائے۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے علی؟ زاویار کی پیشانی پہ سلوٹیں نمودار ہوئیں۔ علی گھبرا گیا۔ وہ میرے کہنے کا مطلب تھا کہ جلدی کریں نا، اب تو موئز بھائی کی روح بھی بے چین رہنے لگی ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ بوڑھے ہو جائیں اور ان کے جذبات سرد پڑ جائیں، کچھ مدد کریں ان کی۔ اس نے ساری بات ہی موئز پہ ڈال دی۔ اس کی یوں پینترا بدلنے پہ تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بکواس بند رکھو اپنی، تمہاری طرح آگ نہیں لگی ہوئی مجھے شادی کی۔ موئز نے اس کی گردن کو اپنے شکنجے میں لے لیا۔ آپ کو نہیں لگی ہوئی تو کیا ہوا، مجھے تو ہے نا، میری مدد کے لیے ہی جھوٹ بول دیں۔ ایک بھائی ہونے کا فرض نہیں نبھا سکے آپ؟ وہ اپنے مصنوعی آنسو پونچھتے ہوئے بولا۔ موئز نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ موئز کی شادی تو میں کروا دوں گا، بس تم اپنی فکر مناؤ۔ کسی دوسرے کی شادی کو لے کر پیٹ میں مروڑ اٹھنا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے۔ زاویار دل جلانے والے لہجے میں بولا۔ علی تڑپ کر رہ گیا۔ تو کسی دوسرے کی شادی کے ساتھ مجھ مظلوم کی بھی ہو نا، اس نے دہائی دی۔ بھائی آپ جائیں، آپ جانتے ہیں یہ فضول ہانکتا ہے۔ موئز نے زاویار کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ حسن کو لے کر نکلتا چلا گیا۔ ایک مجھ مظلوم کی کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ وہ صوفے پہ گرنے والے انداز میں بیٹھا۔ بالکل درست اندازہ لگایا ہے آپ نے، کسی کو بھی نہیں ہے۔ موئز اسے مزید جلاتے اپنا لیپ ٹاپ لیتے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ علی نے ایک بار پھر اپنے مصنوعی آنسو پونچھے۔